گھر اور معاش محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے سنایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے ثواب بڑھانے کے لیے نیت کر لیں، اللہ کے لیے بیان سنیں گے اور ثواب اللہ کی رحمت سے پائیں گے۔ میاں بیوی میں کیسے محبت ہونی چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابیہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سے سنتے ہیں۔ بڑی پیاری اور شاندار حکایت ہے، ایک شادی شدہ زندگی والوں کے لیے بڑی رہنمائی اس میں ملتی ہے، کیسے محبت اس میں ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا لقمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں یوں التجا کی، یا اللہ عز وجل، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کی، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں بھی ان کی زوجیت میں رکھنا، یعنی ان کے نکاح میں رکھنا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، سبحان اللہ، لہٰذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا۔ راوی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ صاحب حسن و جمال تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں دنیا میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو جنت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں، یعنی ان کے نکاح میں رہوں گی۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی دونوں میں، کیسا پیار تھا دونوں میں۔ اللہ پاک ان تمام کی زندگیوں میں یہ خوشیاں، یہ محبت نصیب کرے جن کی شادی ہو چکی ہے۔ اے چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی بڑی پیاری عطا ہے یہ محبت جو دلوں کو جیت لیتی ہے۔ جی ہاں، تلوار، تیر اور گن سے جیتا نہیں جاتا، بلکہ وہ تو فتح پاتے ہیں، جسموں پر فتح پاتے ہیں۔ دلوں پر فتح پانا محبت سے ہوتا ہے، اور محبت ہی ایک چیز ہے جو عالم کو فتح کرواتی ہے۔ یاد رکھیں، میاں بیوی کی زندگی میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، اس میں ہمیں ہمارے دین نے جو سکھایا اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنی ازدواجی زندگی کی محبتوں کو قتل کرتے ہیں، یہ گویا کہ محبتوں کے قاتل ہوتے ہیں، بلا وجہ کا شک کر کے، کسی بھی طرح کا شک کر کے، میرے اہلیہ کے اخلاق صحیح نہیں ہیں، یا میرے امانت میں خیانت تو نہیں کرتی ہے، میرے بعد کسی سے رابطے تو نہیں کرتی ہے، بلا وجہ کے شک پیدا جس کے دل میں ہوا، اس بیماری کا علاج بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ لہٰذا بھروسہ کیا ہے، بھروسہ رکھیے گا، شک کو اپنی زندگی میں کبھی آنے نہ دیجیے گا، ورنہ یہ تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ یاد رکھیے، جب تک کہ شرعی طور پر کوئی چیز ہمیں ثابت نہیں ہوتی، ہم نے یقین کسی چیز کا نہیں کرنا ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا جاتا، اور کسی غیر کی بات کو سن کر اپنی زندگی کو تباہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ آئیے ہم آج نیت کریں کہ ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کریں گے، شک نہیں کریں گے۔ شک میں آ کر اپنی بیوی سے تعلقات کو ختم کر دینا، یا شدت کر دینا، یا مار دھاڑ، گالی گلوچ، یہ ہمارے دین نے نہیں سکھایا ہے۔ ویسے بھی بیوی کے ساتھ مار دھاڑ
اس کے ساتھ زیادتی، بد کلامی، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے تربیت ہماری نہیں کی ہے۔ محبت دینے کا درس ہمیں دیا ہے، پیار کرنے کا درس ہمیں دیا ہے۔ جس سے محبت کی جائے گی اس سے بدلے میں محبت ہی ملے گی۔ قرآن کریم نے ازدواجی زندگی کا رشتہ کتنا حسین انداز میں، کتنے بہترین انداز میں ہمیں بتایا ہے۔ آئے قرآن کریم کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ کتنی پیاری بات قرآن کریم نے فرمائی۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس زینت دیتا ہے، یعنی خوبصورتی دیتا ہے۔ لباس سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، تکلیف سے بچاتا ہے۔ لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ تو مرد اور عورت کو چاہیے، میاں اور بیوی کو چاہیے، ایک دوسرے کے لباس بنے، ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، ایک دوسرے کو خوبصورتی دے، ایک دوسرے کو تکالیف سے بچائے۔ انشاءاللہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ بیوی ہی نہیں، بیوی تو بہت قریبی رشتے میں ہیں، عام لوگوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ لوگوں کے عیب چھپاؤ، عیب چھپاؤ گے انشاءاللہ الکریم جنت پاؤ گے۔ کتنی پیاری حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ گویا کہ عیب چھپاؤ جنت کو پاؤ۔ تو اوروں کے عیب چھپانے پر اتنا بڑا انعام ہے، یہ تو بیوی کے عیب چھپانا ہے، اس پر کیسا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی دوسرے کے عیب کو دنیا میں چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ میں اور آپ بہت زیادہ داغدار ہے، ہم لوگ بہت زیادہ عیب دار ہیں، ہمارے عیوب تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے، کتنے عیب دار ہم ہیں۔ ہم نے اگر اپنے بیوی کا عیب دیکھا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ عیوب ہمارے اندر موجود ہے۔ اگر اللہ پاک ہمارے عیبوں سے پردہ ہٹا دے، ہم کہیں کے نہیں بچیں گے۔ دنیا میں جو لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں ذلیل نظروں سے وہ دیکھیں گے، جو ہمیں دعوتیں دیتے ہیں وہ ہم سے دور بھاگیں گے، جو ہمارے قریب رہتے ہیں ہم سے نفرت کریں گے۔ اتنے عیبدار ہم ہیں۔ اگر اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے تو ہم بھی تو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے، اور خاص کر ہمارا لائف پارٹنر، اس کے عیبوں کو تو چھپانا انتہائی ضروری ہے۔ میرے ناظرین، FGN چینل کے سننے والوں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت یہ شمار ہوگی کہ ایک شخص اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے، پھر وہ بیوی کے پوشیدہ راز لوگوں میں بیان کرتا پھرے۔ بے غیرت ہی ہوگا وہ شخص جو اپنی بیوی کے رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ ہاں جی، ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اپنی اندر کی باتیں بے شرمی کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننے والوں، آپ اندازہ لگائیں یہ وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کی کمزوریاں آپ پر بیان کر رہا ہے۔ جب یہ اپنی بیوی کی کمزوریاں آپ پر بیان کر سکتا ہے، وہ آپ کی کمزوریاں دوسروں پر ضرور بیان کرے گا۔ تو اس پر بھروسہ کیسے کرو گے؟ اس کے ساتھ رہنا تو بہت بڑی خطرے کی بات ہے، اس کے صحبت میں بیٹھنا تو بہت بڑی آفت کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے شخص سے ایسی برائیاں سننا بھی نہیں چاہیے، اور اپنی بیوی کی برائیاں دوسروں پر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ کسی نے کر دیا ہے، اور میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، اپنی بیوی کے تعلق سے ہی نہیں، ہر معاشرے کے ہر فرد کے تعلق سے فیصلہ لینے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ خاص کر ازدواجی زندگی نا، یہ مسائل سے گھری ہوئی ہے، پرابلم اس میں رہتے ہیں۔ ایک ساتھ کچن میں برتن ہوں تو آواز تو آ ہی جاتی ہے، دو الگ الگ مزاج کے افراد جب آپس میں ملے ہو مزاج ٹکرا تو جاتے ہیں، لیکن کسی پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی یہ شیطان کا کام ہے، اور جلد بازی کرو گے ہو سکتا ہے ازدواجی زندگی، فیملی لائف برباد ہو جائے گی۔ آئیے سنتے ہیں جلد بازی کے حوالے سے۔ انسان میں ثابت قدمی کا فقدان
اور اس کا جلد بازی کی طرف میلان شیطان کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو غور و فکر کرنے کا ہمیں درس مل رہا ہے، جلد بازی نہ کریں۔ کوئی بھی میٹر ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، غور و فکر کی اپنی عادت بنا لے، نہ کہ فوراً ہاتھوں ہاتھ فیصلے کر لیے جائیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جو جلد بازی میں فیصلے کر لیتے۔ بہت سے لوگ نا جلد بازی میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سر پکڑ لیتے، ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے جلد بازی میں کی، میں نے غصے میں کیا۔ بھائی جان جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ ہمارے اسلام نے ناپسند اس کو کیا ہے۔ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ جلد بازی میں کیا ہوتا ہے، ذرا سی ادھر ادھر کی بات سن لی، کسی سے کچھ بات سن لی یا بیوی سے کچھ بات سن لی، سمجھے بغیر کوئی فیصلہ کر دیا، پھر پچھتاوے کے سوا ہاتھ میں کیا آتا ہے۔ بچے روڈ پر آ جاتے، خاندان میں بدنامی ہو جاتی ہے، دنیا بھر کے مسائل پھر سر پر جو آتے ہیں وہ پھر برداشت سے بسا اوقات باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جلد بازی سے ہم نے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تحمل، ٹھہراؤ، بردباری یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، غور و فکر کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اس حوالے سے مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی دنیا یا دینی کاموں کو اطمینان سے کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہے، اور ان میں جلد بازی سے کام لینا شیطانی وسوسہ ہے۔ لہذا ہم نے شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے اور جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ جب جلد بازی کرتا ہے نا، تبھی تو اپنے سب کے عیوب کے پردہ فاش کر دیتا ہے، سب کے پوسٹ مارٹم کر ڈالتا ہے تمام کے اخلاق کے، اور بےہودہ باتیں بری باتیں کرنے میں آگے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک دیہاتی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری پردہ پوشی فرمائے، میری پردہ پوشی فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری پردہ پوشی فرمائے گا۔ کتنی پیاری بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اے میرے سننے والوں، آؤ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم اپنے گھر میں پردہ رکھیں گے، عیبوں کو چھپائیں گے، ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہماری زندگی میں نرمی نہیں ہے، ہم کہیں پر بھی کامیاب نہیں ہیں۔ ازدواجی زندگی تو بہت ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اپنی بیوی شوہر پر نرمی کرے، شوہر بیوی پر نرمی کرے، بہت اچھی زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ یہ نرمی کے حوالے سے آئیے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ پاک رفیق ہے، اور رفیق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، انسانوں میں اگر آپ دیکھیں گے، وہ شخص جو نرمی کرنے والا ہے، اس کے چہرے پر خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ بڑا اچھی لائف جیتا ہے اور دوسروں کو جینے دیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، سخت مزاج جس کا ہے، بات بات پر غصہ کر جاتا ہے، بات بات پر جھگڑے پر اتر آتا ہے، بات بات پر بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایسے شخص کو واقعی میں سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ خود ہی بے چین رہتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی بے چین کرتا ہے، وہ خود بھی تکلیف میں آتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی تکلیف میں لاتا ہے۔ اور یہ فیملی میٹر میں تو یہ بہت ساری چیزیں معاملات کرتی ہے کہ اگر بندہ نرمی سے محروم ہے تو ہر 2 قدم پر جھگڑا پکا ہے، ہر 2 قدم پر جھگڑا پکا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ کتنی پیاری حدیث ہم نے پڑھی، تو ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نرمی سے پیش آئیں۔ حدیث پاک میں دوبارہ پڑھتا ہوں، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ تیسری حدیث بھی بڑی پیاری ہے، ارشاد ہوتا ہے،
کہ مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے، جیسے نکیل والا اونٹ، کہ کھینچا جائے تو کھینچ جاتا ہے اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے۔ بڑی پیاری حدیثیں ہم نے سنی ہیں۔ آؤ ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئیں گے۔ گھر میں صرف بیوی ہی نہیں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ بچے اگر کوئی شرارت کرے نا تو شرارت کا جواب شرارت سے مت دو۔ اب یہ بڑا شرارت ہی کرے گا نا، بچے نے آں کیا تو یہ ابے کرے گا، بچے نے اوف کیا تو یہ مارے گا، بچے نے گڑبڑ کیا تو چلائے گا، چیخے گا، درست نہیں ہے۔ نرمی کرو۔ ایک بار شہزادہ حضور جانشین امیر اہل سنت کار میں تشریف لے جا رہے تھے، نگران شورا بھی ساتھ میں تھے۔ نگران شورا نے خود کہا تھا یہ کہ بچے بڑی شرارت کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، لیکن یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ٹھنڈے مزاج سے بیٹھا ہوا کہ گویا کہ اس کو غصہ آ ہی نہیں رہا ہے۔ غصہ کس کو نہیں آتا ہے؟ غصہ تو سب کو آتا ہے۔ کمال یہ کہ غصے پر کنٹرول ہو، کمال یہ غصے پر قابو ہو۔ اے میرے سننے والوں، نرمی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک صحابی، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان کا طلبگار ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد عطا کیا، فرمایا کسی پر غصہ مت کرو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے امان پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ غصے کی عادت واقعی میں بہت بری ہے، یہ عزت والوں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ جی ہاں، جس کے نظروں میں عزت بھی ہے نا، غصہ اگر آ گیا فوری جواب دیا بندہ ذلیل ہو جائے گا۔ میاں بیوی کے درمیان بھی یہی حال ہے، نرمی کو پاؤ محبتیں بڑھاؤ۔ غصہ پاؤ گے محبتیں رخصت ہو جائے گی، عداوتیں، کینہ، بغض، حسد و نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا نرمی کرے، غصے سے اپنے آپ کو بچائے۔ وہی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور پوچھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نور میں ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم مت کرو، تمہارا حشر نور میں ہوگا۔ ان دیہاتی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ جب آپ مخلوق پر رحم کرنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا، تو اے میرے بھائی، جس کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہو، جو آپ کا لائف پارٹنر ہے، اس کے ساتھ رحم کرنے پر اللہ پاک کیسے کیسے انعام عطا کرے گا، کیسی مہربانیاں ہوگی۔ ہاں، یقین کریں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں آنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے ہیں۔ ان کی بچوں کی امی ان کے ساتھ بہت اچھے سے تعلقات رکھتی ہے، بہت سیٹ ہوتی ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا صرف اس اکیلی بیچاری کا کام تو نہیں نا، بچے جہاں اس کے وہاں ہمارے بھی تو ہیں۔ اگر ہم اس میں بچوں کی امی کا ساتھ دیں، کبھی بچوں کو اٹھا لیں۔ بعض لوگ ایسے اکھڑو اور ایسے اکھڑے ہوئے شوہر بنتے ہیں کہ بیچاری گھر میں کچن میں کھانا پکا رہی ہے، چھوٹا سا بچہ اس کو لپکا ہوا ہے، امی امی کہہ کے رو رہا ہے، اب اس نے ایک ہاتھ میں بچے کو لینا ہے، دوسرے ہاتھ سے کھانا بنانا ہے، حادثہ ہونے کا چانس ہے۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب شوہر، کہ آپ، وہ کسی اور کا بچہ نہیں، آپ ہی کا بچہ ہے، آپ اس کو اپنے گود میں لے لیتے، اس کو سنبھال لیتے، اس کو تھوڑا بہلا لیتے، بیچاری صحیح سے کھانا بنا لیتی، اس کو آزمائش نہیں ہوتی۔ شوہر بن کر بیٹھ گئے؟ نہیں، ہم نے اچھے شوہر بننا ہے، رحم کرنے والے بننا ہے، سپورٹ میں اترنا ہے، ہم نے مددگار بننا ہے۔ ہم لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اللہ پاک ہماری بھی مدد فرمائے گا۔ مدد کرو، مدد کیے جاؤ گے، عیب چھپاؤ، عیب چھپائے جاؤ گے انشاءاللہ الکریم۔ تو بہت سی چیزیں ضمناً اس کے ہوتی ہے ازدواجی زندگی میں، ایک نہیں ہزاروں قسم کی اس طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ کہ بستر ڈیلی لگا رہے ہیں تو کیا اسی کا کام ہے بستر لگانا؟ اٹھانا تو کیا اسی کا کام ہے بستر اٹھانا؟ ہمارا کام نہیں کہ ہم میں کچھ کمی ہو جائے گی۔
پانی دینا کیا اسی کا کام ہے؟ کیا ہم پانی نہیں دے سکتے؟ کیا دسترخوان لگانا اسی کا کام ہے؟ کیا ہم نہیں لگا سکتے؟ کیا گھر کے دیگر کام کاج کرنا صرف اسی کا کام ہے؟ ہم نہیں کر سکتے؟ ارے اللہ کے بندے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس غریب کی مدد کرو، اس کی دعائیں لو۔ لوگوں کے سامنے جا کر آپ مارکیٹ میں بہت ساری بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر میں آ کر کیا ہو جاتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ بھلائی کیوں نہیں؟ اللہ کے قریبی رشتہ داروں میں تو گھر والے ہیں، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہے، ان کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ ہی الٹا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں، گھر والوں میں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں، گھر والوں میں غصہ کرتے ہیں۔ نہیں، نرمی، پیار، محبت، درگزر سے کام لو، انشاءاللہ زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ یہی کیا ہے کہ زندگی خوشیوں سے بھر کر گزریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا ایک برا اثر کیا ہوگا؟ بچوں پر اثر ہوگا۔ بعض گھرانے میں نے دیکھے ہیں، جب ماں باپ آپس میں بھیڑ جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، نرمی سے کام نہیں لیتے ہیں، تو کچھ دن تو بچے ڈسٹرب رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، کوئی کہتا ہے، بڑا ہو گیا تھا، وہ بھی شادی شدہ ہو گیا تھا، کہا میرے بچپن کا معاملہ ہے کہ میرے ماں باپ جب آپس میں لڑتے تھے نا تو ہم بھائی بہن قریب میں کہیں چھپ کر روتے تھے کہ یا اللہ خیر، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ باپ مارتا ہے، ماں آواز کرتی ہے، اس کا ہاتھ چلتا ہے، اس کا منہ چلتا ہے، تو یہ اس سے گھر نہیں چلتے ہیں۔ یہ آپ کی آپس کی جو ٹینشن ہے یہ بچوں پر بہت منفی اثر قائم کر رہی ہے، ایک نگیٹو اثر اس پر قائم کر رہی ہے۔ بچوں کی نشو و نما جو ذہنی سطح پر ہونی چاہیے، اس کی جو صلاحیتیں ابھرنی چاہیے، دب جائے گی آپ کی وجہ سے، اور بچہ آپ کی قدر کرنا چھوڑ دے گا۔ ایک وقت آئے گا جب بچہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے گا اور آپ کو اسی حال میں دیکھے گا تو آپ کی اطاعت کرنا بہت دور کی بات ہے۔ ہاں جی جناب، وہ آپ کو بالکل لائک بھی نہیں کرے گا، اس کے خطرے پیدا ہو جائیں گے۔ پھر کہتے ہو بچہ میرا نافرمان ہو گیا ہے۔ بھائی آپ نے بھی تو تربیت ویسی کی ہوگی، آپ نے بھی تو اپنے اندر وہ جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہوگا، اسی لیے تو بچے کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ نہیں اے شوہر بننے والوں، اگر آپ اور میں اچھے شوہر بن کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے لیے لازم ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے بیوی کے ساتھ نرمی، پیار، محبت، درگزر، اس کے عیبوں کو چھپانا، اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا لازم ہے۔ مسکراتی ہوئی زندگی ہوگی، مسکراتے ہوئے بچے بھی ہوں گے، مسکراتے ہوئے گھر میں پرورش پائیں گے، اور انشاءاللہ یہ جہاں جائیں گے مسکراتے رہیں گے۔ تو ناظرین، نیتیں کر لے کہ انشاءاللہ الکریم ہمارے مزاج کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہوتی نا، بیوی کر بھی دیتی، ہم نے صبر کرنا ہے۔ کسی دانا نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کم از کم 3 منٹ اس کا رپلائی مت کرو، 3 منٹ اس کا رپلائی مت کرو، خاموش ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ دیکھیں گے آپ کتنا ہوگا۔ ہاتھوں ہاتھ رپلائی کرنے، جلد بازی کرنے سے نقصان کا رپلائی ہو سکتا ہے، اور جب آپ ٹھنڈے ہو جاؤ گے، اطمینان سے ہو جاؤ گے، پھر رپلائی کرو گے، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ بہت ساری باتیں بزرگان دین کی کتابوں میں پڑھی ہے۔ ایک میں مشورہ دوں گا آپ کو، مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب شائع ہوئی، اچھا شوہر، وہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا شوہر ہوگا کیسے، بننا کیسے ہیں، یہ اس میں سے رہنمائی ملے گی۔ ہاں، صرف شوہر ہی کے لیے بات نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی بات ہے، لیکن بیوی کے لیے بات انشاءاللہ الکریم ہم آئندہ سلسلوں میں کریں گے، آئندہ مشوروں میں کریں گے، آئندہ بیانات میں اس کو لیں گے۔ اللہ کریم نے چاہا دونوں کو سمجھنے سمجھانے کی یہ سہولتیں FGN چینل پر ہم فراہم کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے گا اور اپنی زندگی خوشیوں سے بھرتے رہیے گا، نہ صرف زندگی بلکہ آخرت کے لیے بھی سامان پیدا کیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ گھر اور معاشر محبتیں رہے